اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سامنے جب معراج کا واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے کیا جواب میں کہا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ کچھ جاہلوں نے یہ باتیں مشہور کر دی کہ تم نے فلاں کو کافر کہا، تم نے فلاں کو یہ کہا، تم نے فلاں کو یہ کہا، تو جنت میں کون جائے گا؟ بھلے ان کو یہ طعنہ دیا جائے کہ تم آٹے میں نمک ہو، لیکن ان کا ہر مسئلہ یا اللہ کی کتاب سے ثابت ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگا۔ دنیا کے نقصانات سے پریشان ہونے والے، کاروبار میں لاس ہو جائے تو پریشان ہونے والے، آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ مذہبی تعصب اپنے اپنے گروہوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے گروہ کو حق پہ سمجھنا، اس کا اصل سبب تو کتاب و سنت سے دوری ہے۔ تقلید شخصی، اندھی تقلید، وہ انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان کتاب و سنت کے واضح دلائل کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنی جماعت کی محبت میں غلب کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی رائے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ عمل شریعت محمدیہ میں کوئی محمود عمل نہیں ہے۔ اس فرقہ پرستی سے، اس گروہ بندی سے اور اس مذہبی تعصب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ جو حکم دیا وہ کتاب و سنت کی اتباع کا، اور وہی اصل دین ہے، وہی وہ مبارک چشمہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت، آپ کے پیارے صحابہ نے فیض لیا، اور منہج صحابہ، فہم صحابہ، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ فرقہ پرستی کا سبب، اور فرقہ پرستی ہے کیا چیز؟ یہ فرقہ پرستی اپنی رائے کو سب کچھ سمجھنا یا اپنے گروہ کی رائے کو سب کچھ سمجھنا، اسی کو حرف آخر سمجھنا، دلیل نہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ اور حق والے کون ہیں؟ جو کتاب و سنت کی بات پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ اصل کتاب و سنت ہے، اصل قرآن و حدیث ہے۔ جو اصل کو چھوڑ دے وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ اور شریعت محمدیہ میں اصل جرنیلی سڑک پہ چلنا یہی کامیابی ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص نے مکہ مکرمہ جانا ہے اور اس کے پاس لینڈ کروزر گاڑی ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ دوڑتا جا رہا ہے، وہ آرام سے پہنچ جائے گا۔ ایک شخص کے پاس
پرانی سی گاڑی ہے اور بڑے آہستہ آہستہ جا رہا ہے، لیکن سڑک اس نے وہی پکڑی ہوئی ہے تو یہ بھی پہنچ جائے گا۔ ایک کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ بھلے پیدل جا رہا ہے لیکن راستہ اس نے وہی پکڑا ہوا ہے تو کچھ تاخیر کے ساتھ وہ بھی پہنچ جائے گا۔ اور دوسری طرف کسی کے پاس بہترین سواری، زیادہ راہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس نے وہ سڑک نہیں پکڑی، اس راستے پر نہیں چلا، وہ کسی اور روڈ پر چل رہا ہے۔ اب وہ بھگا رہا ہے گاڑی، پیٹرول ڈال رہا ہے، گاڑی بھگا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، وہ جتنی تیزی سے چل رہا ہے اتنا منزل سے دور ہو رہا ہے۔ اور وہ سفر کے اختتام پر کہے کہ میری منزل نہیں آئی، میرے پاس گاڑی کتنی اچھی تھی، میری محنت کتنی تھی، میں راتوں کو جاگ جا کر ڈرائیو کرتا رہا، تو ہر عقل مند اسے کہے گا بھائی تو نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا، تیرا منہ کسی اور طرف تھا۔ جنت میں جانے کا اصل راستہ کتاب و سنت ہے۔ ایک شخص کتاب و سنت کے عقیدے کو تھام کر نیکیوں کے انبار لگاتا ہے، یہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے جنت کی طرف۔ ایک شخص کا عقیدہ درست ہے لیکن اعمال میں کمی کوتاہی ہے، خطائیں ساتھ ہے، یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، بالآخر جنت میں ضرور پہنچے گا کیونکہ اس نے اس صراط مستقیم کو تھام لیا ہے۔ تو فرقہ پرستی کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو انسان اس بغض میں، اس تعصب میں، اس گروہ بندی میں اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو لاکھ سمجھاؤ اللہ کی کتاب کا یہ حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے، وہ کہتا نہیں میری رائے، میرے امام کی رائے، میرے شیخ کی رائے، میرے استاد کی رائے، میرے فرقے کی رائے، ہمارے بزرگوں کا فتویٰ، ہمارے بڑوں کے اقوال، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ بات سمجھ آئے تب بھی ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے، بات نہ سمجھ آئے تب بھی بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے، کانوں میں انگلیاں دے لینی ہے، کسی کی بات سننی نہیں، ٹناٹن سننی بن جانا ہے۔ جو بزرگوں نے کہہ دیا بس۔ بھائی بزرگوں کو یہ مقام کس نے دیا؟ یہ مقام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عقل مانے یا نہ مانے، دماغ میں آئے یا نہ آئے، پیارے نبی کا فرما دینا حجت ہے، حرف آخر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سامنے جب معراج کا واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے کیا جواب میں کہا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ عقل میں آتا ہے کہ عقل میں نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جس میں اس فرقہ پرستی سے آپ نے ہمیں منع کیا، کتاب و سنت پہ قائم اور دائم رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليہود على 71 و 72 فرقہ، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وتفرقت النصارى على 71 و 72 فرقہ، اسی طرح نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وتفترق امتی على 73 فرقہ، اور میری امت وہ 73 گروہوں میں بٹے گی۔ سابقہ امتیں یہود و نصارہ 71 یا 72 میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 میں تقسیم ہوگی۔ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الكتاب افترقوا على 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہوئے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور میری یہ ملت
73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ. ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے, اور وہ جو ایک جنت میں جائے گی وہ الجماعہ ہوگی. کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے, تو ٹھیک ہے, ہم جس فرقے میں بھی ہیں کوئی بات نہیں, آپ کا کہا تو پورا ہونا ہے. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, جو جہاں لگا ہے, یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں, سب نے جنت میں جانا ہے. کچھ جاہلوں نے یہ باتیں مشہور کر دی کہ تم نے فلاں کو کافر کہا, تم نے فلاں کو یہ کہا, تم نے فلاں کو یہ کہا, تو جنت میں کون جائے گا؟ فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے, فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے. تو جب سب پر یہ فتوے لگتے ہیں تو جنت کس کے لیے ہے؟ بھائی اس مسئلے میں راضی نہیں ہونا کہ ہم کسی بھی فرقے میں, ہم نے آنکھ کھولی, ہمارے ماں باپ فلاں فرقے میں تھے, تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 73 تو بننے ہیں, لہذا اپنے اپنی جگہ پہ لگے رہو. جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی, وہاں آپ نے یہ فرمایا کہ 72 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہو. اور وہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ الجماعہ, وہ جو کتاب و سنت کے ساتھ ہوں گے. بھلے وہ تعداد میں قلیل ہو, بھلے ان کو یہ تانا دیا جائے کہ تم آٹے میں نمک ہو, لیکن ان کا ہر مسئلہ یا اللہ کی کتاب سے ثابت ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگا. وہ اپنے لیے حجت کتاب و سنت کو مانیں گے اور کتاب و سنت پہ قائم اور دائم رہیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سب کچھ واقع ہوگا جو بنو اسرائیل پہ ہوا. جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے. ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك. یعنی اپنے سے پہلوں کے راستے پر چلیں گے. اگر سابقہ قوم میں سے کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ بے حیائی کی ہوگی تو یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے نقش قدم پر چل کے یہ جرم کریں گے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ. اور بنی اسرائیل 72 گروہوں میں تقسیم ہوئی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. میری یہ امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے. یہ بات اتنی خطرناک ہے, اتنی درد والی ہے, ایمان والوں کی نیندوں کو اڑانے کے لیے کافی ہے کہ 72 جہنم میں. یہاں پر رک جائیے اللہ کے لیے اور سوچئے. دنیا کے نقصانات سے پریشان ہونے والے, کاروبار میں لاس ہو جائے تو پریشان ہونے والے, اولاد کا خسارہ ہو جائے تو پریشان ہونے والے, دنیا کی مصیبتوں پر غمگین ہونے والے, ٹینشن لینے والے. اے میرے پیارے بھائی, کیا کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر بھی تمہیں کوئی ٹینشن ہوئی کہ میری امت کے 73 فرقے اور 72 جہنم میں کہاں کھڑا ہوں, آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کا میرا شمار کن میں ہے؟ ہم 72 میں ہیں جو جہنم میں جائیں گے یا ایک میں ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ یہ سوال بعد میں, وہ ایک کون ہے, لیکن یہ سوال پہلے کہ کبھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, کبھی میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا, کبھی رات کی نیند میری اڑی یہ سوچ کر کہ اگر میں 72 میں ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ جہنم کی آگ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی. ہماری یہ نرم چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. ٹھنڈے پانی پینے والوں, ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے رہنے والوں,
سائیدار درختوں کے نیچے بیٹھنے والوں، اپنے باغات سے پھل کھانے والوں، دنیا کی لذتیں لینے والوں، ان لذتوں میں گم ہو جانے والوں، کیا کبھی دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندی، کوئی بریلوی ہے تو بریلوی، کوئی شیعہ ہے تو شیعہ، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نوری ہے، کوئی سہروردی ہے، جو جس گھر میں پیدا ہوا اسی مذہب پر ہے. کبھی سوچا نہیں، کبھی تحقیق نہیں کی، کبھی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، کبھی حدیث رسول کو ترجمے سے نہیں پڑھا کہ میں کہاں ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے عقیدے میرے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات میری ہے، میں کس راستے میں چل رہا ہوں، میں کس گروہ کا حصہ بن چکا ہوں. اگر کوئی تحقیق کر کے دعوت توحید کے راستے پہ چل پڑے، اس کو تونے ملتے ہیں، تیرا باپ، تیرا خاندان، تیری قوم، تیری برادری، تیرا قبیلہ. ارے بھائی، یہ دین ماں باپ کا نہیں، برادری کا نہیں، قوم کا نہیں، قبیلے اور وطنوں کا نہیں، یہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے مبارک دل پر عرش والے مولا نے نازل کیا ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ملت جو جنت میں جائے گی وہ کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں. آج زبانیں دراز ہیں ظالموں کی، اصحاب رسول کے خلاف انسانوں کی شکل میں جانور اپنی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے پھر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام کو کیسے بیان کیا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ ہے وہ جو جنت میں جائیں گے. تو جنت میں جانا ہے تو پیارے نبی کے صحابہ کے منہج کو اپنانا ہوگا، پیارے نبی کے صحابہ کے دین کو اپنانا ہوگا، پیارے نبی کے صحابہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا، پیارے نبی کے صحابہ کے فہم کو لینا ہوگا. وہ حجت ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر ان کا ارادہ ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی گروہ ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے. اے پیارے بھائی، اللہ کے لیے غور کیجئے، سوچئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دین، ان کے عقائد اور میرے برابر ہے؟ میں اسی مذہب پر، انہی عقیدوں پر، انہی راستوں پر چل رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کی قسم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہیں کیا. اور آج پیروں فقیروں کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے. صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کبھی طواف نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے کبھی نماز نہیں پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کبھی چادریں نہیں چڑھائی، کبھی دیے نہیں جلائے، کبھی وہاں عبادت کا وہ ماجرا جو آج پیروں فقیروں بابوں کی قبروں پہ ہو رہا ہے، پیارے نبی کے صحابہ نے کبھی یہ عمل نہیں کیا. آپ کس دین پر ہیں؟ جنت میں وہ جائیں گے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ نے کس کی بات کو حجت مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے اور آپ کے لیے حجت کس کی بات ہے؟ جو بزرگوں نے فرما دیا، جو حضرت جی کے ارشاد میں آ گیا، جو شیخ صاحب نے کہہ دیا، آنکھیں بند 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام کا وہ میرا. یہ راستہ اہل جنت کا نہیں ہے. اہل جنت کا راستہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی امتی اختلاف و فرقہ، میری امت میں اختلاف ہوگا، گروہ بندیاں ہوگی، گروہ بندیاں تو ہوں گی، اختلاف تو ہوگا. نجات کون پائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی. کیا پیارا فارمولہ دیا ہے امام الانبیاء، امام کائنات نے، امام اعظم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اختلاف اور فرقہ بندی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اپنے اپنے گروہوں پر راضی ہو کر بیٹھ جاؤ، تحقیق چھوڑ دو. نہ یہ دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی کا معنی کیا ہے، پیارے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا، آپ کے روزے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی تجارت کا طریقہ کیا تھا، آپ کی معاشرت کا طریقہ کیا تھا.
بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، مہمانوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، صلہ رحمی کیسے کرتے تھے، کفار کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا میری امت میں اختلاف ہوگا تو ٹھیک ہے، جو جہاں لگائے ٹھیک ہے۔ بھائی یہ برائی تو ہوگی اس امت میں، اختلاف ہے افتراق کی، لیکن جو جہاں لگا ہے وہ ٹھیک نہیں، ٹھیک وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا سوال کرتے اور میں شر کا سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں اس شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو جہاں خیر کو جاننا ضروری ہے وہاں شر کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ان سے بچ جائیں۔ بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ مختلف فرقوں کا رد کرتے ہیں، مختلف گمراہ شخصیات کے کلپ دکھا کے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ ہمیں سیدنا حذیفہ بن یمان کی حدیث سے سمجھ آیا، لوگ خیر کا سوال کرتے تھے، میں شر کا سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہیں شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو ہم جب گمراہ فرقوں کا رد کرتے ہیں اس ڈر سے کرتے ہیں کہ کہیں ہماری عوام الناس وہ نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھی میں، لاشعوری طور پہ ان گمراہ جماعتوں میں شامل نہ ہو جائے، یا ان گمراہ لوگوں کی گفتگو سن کر وہ شبہات کے شکار نہ ہو جائے، لہذا ہم ان کے شبہات کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے پھر ان کا رد کرتے ہیں۔ اس ڈر سے کہ میں اس شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں میں سوال کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر کے زمانے میں تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، آپ تشریف لائے، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں خیر ایمان کی دولت سے نوازا، کیا اس خیر کے بعد بھی پھر کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وفیہ دخن، ہاں اس کے بعد لیکن اس خیر میں بھی کچھ فساد ہوگا۔ میں نے عرض کی وہ فساد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو میری سنت کو چھوڑ کر، میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرے گی، وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ، میرا راستہ چھوڑ دے گی، میری سنت چھوڑے گی، میرا طریقہ چھوڑے گی اور دوسرے طریقے ایجاد کرے گی۔ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، تم ان میں اچھی اور بری چیزیں دیکھو گے۔ آج دیکھ لیجئے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جنازوں کو دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکے، شادی بیاہ کو دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکے، دنیا کے دین کے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، اپنے اپنے راستے ایجاد کر لیے، اپنے بڑوں کی رسمیں ایجاد کر لی اور ان رسموں کے پیچھے دوڑے لگ رہی ہے۔ میں نے عرض کی آیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر کا زمانہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم دعات علی ابواب جہنم، ایسے دعات پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکاریں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو سنے گا، لبیک کہے گا، وہ ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ کیا یہ بات آج واضح نہیں ہو چکی؟ رافضیت کے دعات اپنے ممبروں پر بیٹھ کر جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، شرک کی کھلی تعلیم، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھا کر آج ہی ایک ظالم کی گفتگو سن رہا، وہ کہتے تم نے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا ہے، حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، تم نے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہہ کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم کی یہ گفتگو اللہ کی توہین نہیں، اور جو اس پر کھڑے ہو کر اسے دعوت دے رہے ہیں یہ وہی دعات ہے جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر پکارنے والے جو ان کی پکار پہ لبیک کہے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ علی اللہ کے بندے ہیں، علی اللہ کی مخلوق ہے، علی اللہ کے عاجز بندے ہیں، تم نے علی اور اللہ کو مقابلے کی ذاتیں بنا کر پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس سے بڑا تمہارا گمراہی والا اور کیا عقیدہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر پکارنے والے دعات ہیں ان کی کوئی صفتیں بیان کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی قوم کے ہوں گے، ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم جماعت المسلمین کو تھام کے رکھنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ چمٹ کے رہنا۔ معنی یہ کہ یہ گمراہی والی تنظیمیں ہوں گی، یہ گمراہی پھیلانے والے گروہ ہوں گے جو مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ نجات کس میں ہے؟ اتحاد میں نجات ہے، مسلمان حکمران کے ساتھ مل کر اور جماعت المسلمین کے ساتھ مل کر چلنے میں خیر اور بھلائی ہے۔ یہاں سے کچھ گمراہ لوگوں نے اپنے مطلب کی باتیں نکالی، ایک جماعت المسلمین نامی تنظیم پیدا ہوئی، ڈاکٹر مسعود بھی ایسی جس کا پہلا امیر تھا جو رجسٹر کروائی گئی گورنمنٹ کے پاس، یہ تکفیری تنظیم جو اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتی تھی، اور ڈاکٹر مسعود بھی ایسی نے اس حدیث کے ترجمے میں خیانت کی کہ تم جماعت المسلمین بناؤ اور اگر نہ بنا سکو تو سارے فرقوں سے الگ ہو جاؤ، اور اگلے ایڈیشن کے اندر اسے تبدیل کر دیا، کہا چونکہ جماعت المسلمین تو بن چکی ہے، میں اس کا امام بن چکا ہوں، میں اس کا امیر بن چکا ہوں، تو یہاں جماعت المسلمین اور امیر سے مراد خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمان حاکم ہے، مسلمان خلیفہ ہے، اور مسلمان خلیفے کے جھنڈے کے نیچے جو ایک جماعت ہوتی ہے اس سے وہ مراد ہے۔ تنظیموں کے امیر اس سے مراد نہیں، پارٹیوں کے صدر اس سے مراد نہیں۔ میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، کوئی ان کا امام نہ ہو، خلیفہ نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر ان سارے گروہوں سے الگ ہو جاؤ جن کی دعوت گروہ بندی کی دعوت ہے، ان سارے گروہوں سے الگ ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی گروہ کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی کہ نہیں ان کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہیں کچھ غلط ہیں، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے تو پھر انتشار کے افتراق کے ان راستوں سے ہٹ جاؤ، ان گروہ بندیوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑے، یعنی جنگلوں میں نکل جاؤ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تم درختوں کے پتے اور جڑوں کو چبا رہے ہو، ان فرقوں سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تمہارا یہی حال ہو۔ یہ ہے وہ نجات کا راستہ گروہ بندی کے دور میں، انتشار اور افتراق کے دور میں۔ اور یہاں مراد، میں پھر اپنی بات کو دہراؤں، یہاں مراد خلیفۃ المسلمین، امام سے مراد حاکم وقت، جماعت سے مراد وہ جماعت جو امام کی سرپرستی میں ہے، اس سے مراد پارٹیاں نہیں ہیں، تنظیمیں نہیں ہیں، گروہ نہیں ہے کہ ان کے امیروں کے اوپر امراء شرعی امیر والی باتیں فٹ کر دی جائے کہ اس گروہ سے نکل کے اس گروہ میں چلے گئے تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اس امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو آپ مرتد ہو گئے، آپ کے اوپر وہی سارے فتوے لگیں گے، آپ مرو گے تو جہالت کی موت مرو گے، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، اس فرقہ بندی کے اس نازک دور میں
جب اپنے اپنے فرقوں کو پوجا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل جاننے کے باوجود کہا جاتا ہے حق اور انصاف تو یہی ہے کہ امام شافعی کو ترجیح ہے اس مسئلے میں، لیکن چونکہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے پر امام کی بات ماننا واجب ہے، قرآن اور سنت کی بات ماننا واجب نہیں۔ جب لوگوں کو یہ اصول سمجھائے جائے کہ قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، آیت کو منسوخ جانیں گے، تعویل کریں گے، حدیث اور رسول ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی، تعویل کریں گے، وگرنہ اسے من گھڑت کہہ دیں گے، صحابی کا اثر بھی اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گا تو کوشش کریں گے تعویل کرنے کی، نہ ہو سکی تو انکار کر دیں گے۔ اس دور کے اندر نجات کس بات میں ہے؟ اصل ملت کے ساتھ جڑ جائیے۔ ملت کس کا نام ہے؟ جو کتاب و سنت کو تھام کے بیٹھے ہیں، بھلے وہ ایک فرد بھی ہو تو وہی جماع ہے، وہ ایک فرد ہو لیکن وہ کتاب و سنت کے دلائل سے چمٹا ہوا ہے۔ یہاں کثرت تعداد مراد نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے پاس دلائل وہ ہے جو ملت والے دلائل ہے، جو کتاب و سنت والے دلائل ہیں۔ وہ اندھی تقلید کے بت کو توڑ چکا ہے، قرآن اور حدیث کی تباہ کرتا ہے۔ اس راستے پہ آئیے، فکر کیجئے کہیں ہماری موت اس حال میں نہ آ جائے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اور اچانک ہمیں موت آئے، پھر ہم قیامت کے دن افسوس کریں اور وہاں رو کر کہے کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وہاں حسرت بھرے جملوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی زندگی ہے، ابھی دنیا پر ہو، ابھی زندہ ہو تو فکر کرو، حق کو تلاش کرو، سچی توحید کو اپناؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپناؤ، جماعت مسلمین کے ساتھ جڑو، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ انتشار اور افتراق کے راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھے اور حق پہ ہماری موت آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔